زدني علما. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق علیہ. محترم حاضرین مسجد، میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث نہایت ہی مشہور و معروف ہے، جامع حدیث ہے، کافی اہم اور عظیم الشان حدیث ہے. اس حدیث کو آپ لوگ تقریباً اکثر موقعوں پر سنتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اور آپ لوگ بھی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً خود بھی، گرچہ بعض لوگ علماء نہیں ہیں لیکن اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث اس قدر اہم ہے کہ علماء کرام نے اس کو ثلث اسلام کہا ہے، یعنی اسلام کا 1/3 حصہ اس پر مشتمل ہے. بعض علماء نے اس کو ثلث علم کہا ہے، یعنی علم کا 1/3 حصہ اس پر مشتمل ہے. یعنی اسلام کے 3 حصے ہیں تو 1 حصہ خود یہ حدیث ہے، یا علم کے 3 حصے ہیں خود 1 حصہ یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کی پہلی حدیث ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو شرعی عمل ہے، ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا صدقات و خیرات ہے، یا کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل، خیر کا کام بغیر صحیح نیت کے قبول نہیں ہو سکتا ہے. ہم لوگ الحمدللہ ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری نیت درست نہ ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. اگر لا قدر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ جو ہمارے پڑوسی کے لوگ ہیں یا ہمارے جاننے والے ہیں وہ ہم کو نمازی کہیں، باقی اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو، تو اللہ کی قسم یہ نماز بجائے اس کی نجات کے ذریعہ ہونے کے، اس کے لیے وبال جان بن جائے گی اور اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے گی. تو نیت ہر عبادت کے لیے شرط ہے. وضو آپ بناتے ہیں تو اگر آپ نے یوں ہی بغیر نیت کے آپ نے وضو بنا لیا تو وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو نیت کرنی ہوگی، اور نیت کسے کہا جاتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے نیت کا لفظ ادا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ دل میں عزم کیا جاتا ہے، ایک مقصد پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے اور اس نیت کے ساتھ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے نیت ہر شرعی عمل کے لیے ضروری ہے، بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے. بقیہ جو بھی کتب حدیث ہیں، سیاہ ستہ آپ لوگ جانتے ہیں، کتب ستہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، تمام نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اپنی کتابوں میں اس کو لایا ہے. تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام شرعی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کوئی بھی عمل مقبول ہوگا نیت، صحیح نیت کے ساتھ ہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جس کی نیت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے تو اس کو اسی حساب سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور جس کی نیت دنیا حاصل کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، یا کسی کی نیت کسی عورت سے شادی کرنا ہے، کوئی ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، تو پھر اسے وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. تو یہ حدیث دراصل ایک شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ اس آدمی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت صرف اور صرف ایک عورت سے جس کا نام ام قیس تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی، اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے طور پر انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کو
کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کرنا بہت بڑا فضل کا کام ہے اور عظیم کام تھا۔ صحابہ نے مکہ سے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کے لیے ہجرت کی تھی، لیکن اس شخص نے صرف ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ آیا تھا۔ تو یہیں پر اسی پس منظر میں اور اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ تو یہ حدیث بیان کر کے ہمیں ایک عام پیغام دے دیا، ہمیں تعلیم دی کہ ہم جو بھی شرعی کام کریں، نیک کام کریں، جو عبادت ہو اور جس سے ہمیں اجر چاہیے، ثواب چاہیے، تو ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ سب سے پہلا کام نیت درست ہونی چاہیے۔ نیت میں اگر فطور ہے، کھوٹ ہے اور اخلاص نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے یا کوئی بھی بڑا کام کر لینے سے، مسجد بنا لینے سے یا مدرسہ میں لاکھوں روپے صدقہ کر دینے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک روپیہ بھی آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اس ایک روپیہ کی اہمیت اس 1,00,000 روپے سے زیادہ ہے جس میں اخلاص نہ ہو۔ تو اس لیے نیت کو درست کرنا چاہیے۔ نیت یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر ہماری عبادتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔